السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بیان کریں گے کہ 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے احکامات نازل کیے ہیں۔ 17ویں پارے میں 17 رکوع ہیں۔ پہلے نصف 7 رکوع میں سورۃ انبیاء اور دوسرے نصف 10 رکوع میں سورۃ حج ہے۔ سورہ انبیاء اس پارہ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس سورت میں بہت سے انبیاء کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس سورت میں بھی توحید و رسالت اور قیامت کے عقیدہ پر گفتگو کی گئی ہے، مگر رسالت کا موضوع خاص طور پر اجاگر کیا گیا ہے اور مختلف انبیاء و رسول کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ قیامت اور اس کی تیاری کی طرف متوجہ کرنے کے لیے سورت کی ابتدا میں فرمایا، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ رہا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور جب بھی اللہ کی طرف سے ان کی ہدایت کے لیے کوئی قرآنی آیت اترتی ہے تو یہ اسے مذاق میں ٹالتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں قرآن سنانے والا تمہارے جیسا بشر ہے، جادو کر دیتا ہے یا بدخوابی کی باتیں کرتا ہے۔ قرآن اس نے خود ہی گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعرانہ کلام ہے۔ اگر سچا ہوتا تو کوئی معجزہ دکھاتا، جیسے پہلے انبیاء معجزات دکھاتے رہے۔ پہلے انبیاء کے معجزات سے ان کی قوموں نے کوئی فیض حاصل نہیں کیا، جس کی بنا پر وہ ہلاک ہو گئے رہے۔ اب کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ پہلے انبیاء بھی بشر ہی تھے، ان پر وحی اتاری گئی تھی۔ ہم نے انہیں کوئی ایسے جسم میں تو نہیں بھیجایا تھا جنہیں کھانے پینے کی حاجت ہی نہ تھی۔ ہم نے ان کی ہدایت کے لیے ایسی کتاب اتاری جس میں ان کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ کتاب جس قدر لوگوں تک پہنچے گی اس کے ساتھ ان کا ذکر بھی پہنچے گا، اور پھر اس میں ہر شعبہ زندگی کے اچھے برے لوگوں کے واقعات موجود ہیں۔ ان کے ضمن میں یہ اپنا تذکرہ بھی اس کتاب میں تلاش کر سکتے ہیں۔ ایک سے زائد معبود فساد کا باعث، یہ رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 11 سے 29 تک بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قوموں پر عذاب الہی کے نزول اور ان کی عبرت ناک ہلاکت کا تذکرہ، اور پھر معرکہ حق و باطل اور اس کا نتیجہ بتایا ہے کہ حق و باطل باہم ٹکراتے ہیں تو باطل پاش پاش ہو کر رہ جاتا ہے۔ باطل ہے ہی زائل ہونے والی چیز۔ آسمان و زمین کے نظام کا نہایت نظم و نسق سے چلتے رہنا اس بات کا غماز ہے کہ اس کا نظام خالق و مالک کا ایک وحدہ لا شریک ہے۔ اگر ایک سے زیادہ با اختیار شخصیات اس نظام کو چلا رہی ہوتی تو ان کے اختیارات کے جنگ میں کائنات میں فساد برپا ہو چکا ہوتا اور سارا نظام منتشر ہو کر رہ جاتا۔ فرشتوں کو اللہ کی اولاد سمجھنے والی غلطی پر ہیں۔ وہ تو اللہ کے بندے اور اس کے فرما بردار ہیں۔ وہ اللہ کے سامنے نہ بول سکتے ہیں نہ سفارش کر سکتے ہیں۔ وہ تو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اگر ان میں کوئی دعویٰ کرے کہ اللہ کے مقابلے میں میں بھی الہ ہوں تو ہم اسے ظالموں کے انجام سے دوچار کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ قدرت خداوندی کے دلائل، یہ آیت نمبر 30 اور 41 میں بیان کیا گیا ہے اور رکوع نمبر 3 ہے۔ یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ آسمان و زمین کا خام مادہ ایک ہی تھا۔ ہم نے الگ الگ کر کے اوپر آسمان اور نیچے زمین کو بنا دیا۔ پھر آسمان و زمین بالکل بند تھے کہ نہ بارش برسے اور نہ ہی نباتات پیدا ہو۔ ہم نے آسمان سے بارش برسائی اور زمین سے پودے اور درخت اگائے۔ کیا ان کی عقلیں کام نہیں کرتیں؟ پھر دن رات کا نظام، سورج اور چاند کا اپنے مدار میں چکر لگاتے رہنا، پہاڑ اور ان کے بیچ انسانی نقل و حمل کے لیے راستے، یہ سب قدرت خداوندی کے مظاہر ہیں۔
یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد علیہ السلام کی موت پر ان کا پیغام ختم ہو کر رہ جائے گا اور بعد میں ان کا دین نہیں چل سکے گا۔ کیا یہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی صورت میں یہ لوگ نہیں مریں گے؟ کیا انہوں نے دنیا میں بقا دائمی کا کوئی معاہدہ کر رکھا ہے؟ ہر انسان نے موت کے مرحلہ سے گزرنا ہے اور اس کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ اس سے مل کر رہے گا۔ ارشاد الہی ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، جلدی نہ کرو۔ کاش کافر اس وقت کو آج محسوس کر لیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے دوزخ کی آگ کو روک سکیں گے اور نہ ہی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ انصاف کا ترازو، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 42 اور 15 میں۔ ذکر الہی سے منہ موڑنے والے نہیں سوچتے کیا ان کے معبودان باطل ان کی حفاظت کرتے ہیں جبکہ وہ خود اپنی حفاظت پر قادر نہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہم نے ان ظالموں کو اور ان کے باپ دادا کو مدت دراز تک عشائشیں بخشی ہیں، یہاں تک کہ اسی حالات میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین تنگ کرتے آ رہی ہیں؟ کیا انہیں توقع ہے کہ یہ کبھی غالب آ جائیں گے؟ اگر عذاب الہی کا ایک جھونکا بھی آ جائے تو یہ کہیں گے ہائے کم بختی، ہم تو واقعی ہی ظالم ہیں۔ سنو، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو کھڑی کریں گے، کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا وہ بھی موجود ہوگا، ہم پورا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی اور انبیاء کا تذکرہ، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 51 سے 75۔ اس رکوع میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بت پرست قوم کا تذکرہ کہ ان کی عید کے موقع پر وہ کھیل کود کرنے سے شہر سے باہر چلے گئے اور اپنے بتوں کے آگے مٹھائیاں اور کھانے پینے کا سامان چھوڑ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ہتھوڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جب مشرک قوم لوٹ کر آئی اور اپنے خداؤں کی حالت زار دیکھی تو ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر باز پرست کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم سمجھتے ہو کہ بت کچھ کر سکتے ہیں اور بولتے بھی ہیں؟ تو ان سے پوچھ لو، بڑے بت کے کندھے پر ہتھوڑے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے سب کو کاٹ کر برباد کر دیا ہے۔ قوم کے لوگ بے اختیار پکار اٹھے کہ یہ پتھر کے بت تو بول ہی نہیں سکتے، یہ حقیقت حال کیسے بیان کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، افسوس کا مقام ہے کہ ایسے بے اختیار معبودوں کی تم پرستش کرتے ہو۔ وہ لوگ لاجواب ہو کر انتہائی نادم اور شرمندہ ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینے کا اعلان کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا الاؤ جلا کر اس میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان کی مشرک قوم کو ناکام و نامراد کیا۔ ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر ارض مبارک کی طرف لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق نامی بیٹا اور یعقوب نامی نامور پوتا عطا فرمایا، اور ان کے بھائی لوط کو بدکار قوم سے نجات دلا کر اس قوم کو خبیث عمل کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ متعدد انبیاء کرام کے حالات، یہ رکوع نمبر 6 اور آیت نمبر 76 اور 93 میں بیان کیا گیا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو مشکلات سے نجات دی، اور ان کے منکرین کو بدترین عذاب میں مبتلا کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ داؤد و سلیمان علیہ السلام کے نبوت و حکمرانی کے ساتھ ساتھ ان کی فیصلہ کرنے کی بہترین صلاحیتوں کا ذکر اور جنگ سے بچاؤ کے لیے داؤد علیہ السلام کی زرہ سازی کو بیان کر کے بتایا
کہ دستکاری اور مزدوری کر کے کمانا کوئی عیب نہیں ہے اور اپنی دفاع کرنا توکل کے منافی نہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کا تابع ہونا اور جنوں پر حکومت کرنے کا ذکر ہے۔ پھر ایوب علیہ السلام کی بیماری اور ان کے صبر و شکر کے ساتھ اسے برداشت کرنے اور اللہ سے دعائیں مانگنے کا تذکرہ ہے، جس کے نتیجہ میں اللہ نے انہیں صحت عطا فرمائی اور بیماری کے زمانے میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ فرمایا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذی الکفل کا مختصر تذکرہ اور ان کی ثابت قدمی کا بیان ہے۔ اس کے بعد مچھلی والے نبی یونس علیہ السلام کا ایمان افروز ذکر کہ قوم پر عذاب کے آثار دے کر وہ یہ سمجھ کر اپنے مقام سے ہٹ گئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر میری گرفت نہیں کریں گے، مگر جب انہیں کشتی سے سمندر میں پھینکا گیا اور مچھلی نے نکل کر انہیں اپنے پیٹ میں اتار لیا تو وہ اپنے رب کو پکارنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی قصوروار میں سے ہوں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں غم سے نجات عطا فرمائی اور ساحل پر پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے ایمان والے بندوں کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، بہترین وارث تو ہی ہے۔ اس کی دعا قبول کی، اس کی بیوی کا بانجھ پن دور کیا اور اسے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ یہ دونوں میاں بیوی نیکی کے کاموں میں سبک رو تھے اور ہمیں خوف اور امید سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی و انکساری کرتے تھے۔ پھر حضرت مریم کے عظیم کردار اور ان کی عفت و عصمت کی حفاظت اور ان کے ہاں بیٹے کی کرامتی اور ولادت کی طرف اشارہ کر کے انبیاء علیہم السلام کی صالح جماعت کا تذکرہ ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سب ایک ہی جماعت کے افراد ہیں اور تم لوگوں کے لیے ہم نے ایک ہی دین اسلام تجویز کیا ہے، لہٰذا مجھے اپنا رب تسلیم کرو اور میری ہی عبادت کرو۔ اس رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان انبیاء کی دعوت دی رہی ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے، اور اس کی مخالفت کرنے والوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان انبیاء کی مخالفت کرنے والوں کا ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک بندوں کو بشارت۔ یہ رکوع نمبر 7 میں اور آیت نمبر 94 سے 112 تک بیان کیا گیا ہے۔ نیک عمل کرنے والے کسی مومن کے کام کی ناقدری نہ ہوگی۔ یاد رکھو، کسی قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد اس کا پلٹنا اور اس کو امتحان کا دوبارہ موقع ملنا ممکن نہیں۔ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور قیامت قریب آ جائے گی تو ان ظالموں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یاد رکھو، تم اور تمہارے معبود جہنم کا ایندھن ہوگے، لیکن جن کے لیے بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ دوزخ کی سرسراہٹ بھی نہ سنیں گے۔ فرشتے ان کو جنت میں خوش آمدید کہیں گے۔ ہم زبور میں یہ بات لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوگے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ اب زمین کی وراثت ان کے اور ان کے پیروکاروں کے حصے میں آئے گی۔ اگر تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہو تو وہ اپنا فرض تبلیغ پورا فرما چکے ہیں اور تمہیں علی اعلان خبردار کر چکے ہیں۔ اب تمہارے مقابلے میں ان کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کمالات سوری و معنوی، خلقی و حبی، کسبی سے مشرف فرمایا ہے وہ بلا شک و شبہ بے مثال و بے نظیر ہیں۔ نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین کا اہم اور مبارک ترین پہلو یہ ہے کہ کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا کو پھر نور توحید سے جگمگا دیا، بندے کا تعلق اپنے حقیقی رب سے جوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور اس کے دل میں پیدا کر دیا۔ یہ انسان
جو اپنی منزل کی تلاش میں صدیوں سے بھٹک رہا تھا، اس سے اپنی منزل کا پتہ بھی بتا دیا اور وہ راہ بھی بتائی جو اسے منزل تک لے جا سکتی ہے۔ وہ دنائے سبل ختم رسول، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ الہی ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی رحمت سے حصہ وافر عطا فرما اور ہمیں حضور علیہ السلام کے لطف و کرم سے ہماری دنیاوی اخروی کاموں کو آسان فرما، آمین۔